نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وہ پوری رات بے چینی اور بے قراری میں گزار دی ان کو کسی کروٹ انہوں نے سکون نہ ملا، اور وہ اس بات کے بارے میں پریشان تھے کہ بصرہ کا گورنر کس کو بنایا جائے، کیونکہ انہیں ایک ایسے شخص کی تلاش تھی جو نیک سیرت ہو اور لوگوں کے درمیان عدل و انصاف سے فیصلہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو اور اس کے دل میں ذرا بھی لالچ نہ ہو دنیا کا۔ تو ان کی نظر میں دو ہی شخص ایسے تھے، ایک ربیع بن خثیم، قاسم ربیعہ بن خثیم، اور دوسرے ایاس بن معاویہ مزنی رحمۃ اللہ علیہ۔ دو شخص تو مل گئے، لیکن ابھی بھی ایک مسئلہ تھا کہ ان دونوں میں سے کس کو منتخب کیا جائے۔ پھر انہوں نے اس کے لیے گورنر کو بلایا جن کا نام تھا عدی بن ارطا، جو کہ عراق کے گورنر تھے، لیکن اس وقت وہ دمشق میں ہی موجود تھے۔ جب وہ ادھر آئے تو انہوں نے بات کی، تمام تفصیلات ان کو بتائیں، اور اس کے بعد ان سے کہا کہ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان دونوں شخص میں سے کسی ایک کا انتخاب کیجیے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، یہ انہوں نے کہا اور وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد دونوں اشخاص کو بلایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ امیر المومنین نے فیصلہ کیا ہے کہ تم دونوں میں سے کسی ایک کو بصرہ کا گورنر بنا دیا جائے، بصرہ کا قاضی بنا دیا جائے۔ تو جب ان دونوں شخص نے یہ بات سنی نا، تو اپنے سے دوسرے کو فوقیت دینے لگے، یعنی کہ ایک دوسرے کی تعریف کرنے لگے۔ ان کے دل میں لالچ نہیں تھا کہ مجھے قاضی بنا دیا جائے، بلکہ ان میں سے ہر ایک یہی چاہتا تھا کہ کسی دوسرے کو قاضی بنا دیا جائے۔ عقل، علم، ہر لحاظ سے دوسرے کو اپنے سے بہتر کہنے لگے۔ جب گورنر یہ بات سنی نا، تو وہ فوراً بول اٹھے کہ جب تک تم دونوں کسی نتیجے پر، یعنی ایک رائے قائم نہیں کرتے، ہرگز یہاں سے نہیں جا سکتے۔ تو ایاس بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ جو تھے نا، وہ سچویشن کو دیکھتے ہوئے انہوں نے غور کیا اور کہنے لگے کہ گورنر، اگر آپ فیصلہ کر ہی چکے ہیں کہ ہم دونوں میں سے کسی ایک کو قاضی بنایا جائے گا، تو کیوں نہ آپ حسن بصرہ اور محمد بن سیران سے پوچھ لیجئے، کیونکہ ان دونوں شخص کے علاوہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں جو ہمیں اچھی طرح سے جانتا ہو۔ اب انہوں نے یہ بات اس لیے کی تھی کیونکہ وہ اس بات سے واقف تھے کہ جب ان سے پوچھا جائے گا ان دونوں اشخاص سے، تو فیصلہ جو ہے ربیعہ بن خثیم، قاسم بن ربیعہ، ان کے حق میں دے دیا جائے گا۔ انہیں اس بات کا بخوبی علم تھا۔ جب قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو سنا نا، تو وہ بھی معاملے کو بھانپ گئے اور فوراً وہ کہنے لگے کہ اے گورنر، ہم دونوں آپ کے سامنے موجود ہیں، اس لیے کسی شخص سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ ہم کیسے ہیں۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ ایاس بن معاویہ مزنی جو ہیں وہ مجھ سے کہیں بہتر ہیں، ان کی ذہانت، ان کی عقل جو ہے، ان کی عقل اور فطانت مجھ سے کہیں بہتر ہے۔ اب انہوں نے اس کے بعد مزید کہا کہ اللہ کی قسم تو میں نے اٹھا دی، اب اگر اس قسم میں جھوٹا ہوں تو آپ کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ میں قاضی مقرر کر دیا جاؤں، کیونکہ ایک جھوٹے شخص کو کس طرح کوئی قاضی مقرر کر سکتا ہے۔ پھر انہوں نے دوسری دلیل دیتے ہوئے بھی کہا کہ اگر اس بات میں سچا ہوں تو پھر یقیناً آپ ایاس بن معاویہ کو ہی قاضی مقرر کیجئے، کیونکہ ایک آپ کم تر کو بہتر پر فوقیت نہیں دے سکتے، اس طرح یہ عدل و انصاف کا پیمانہ بھی نہیں۔ اس کے بعد ایاس بن معاویہ جو تھے نا، ان کو بھی اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ قاسم نے اس طرح کی دلیل پیش کی ہے کہ اب یقیناً مجھے ہی گورنر بنا دیا جائے گا، قاضی مقرر کر دیا جائے گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اے گورنر، آپ نے ہمیں یہ بات کہہ کے قاضی کی پیشکش کر کے نا جہنم کے کنارے لا کھڑا کر دیا۔ اب اگر میرا دوست جھوٹا ہے اپنی قسم میں، تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت مانگ لے۔ اس کے بعد جب قاضی نے یہ بات سنی نا گورنر نے، تو فوراً بول اٹھے کہ یقیناً تمہیں ہی قاضی مقرر کیا جائے گا۔ اس طرح انہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس لے جایا گیا اور ان کو بصرہ کا قاضی مقرر کر دیا گیا۔ ایاس بن معاویہ جو تھے نا، وہ 46 ہجری کو نجد کے علاقہ یمامہ میں پیدا ہوئے۔ اس کے بعد وہ اپنے خاندان کے ہمراہ بصرہ میں منتقل ہوئے اور وہیں انہوں نے اپنی زندگی جو تھی وہ گزاری۔ ان کی بچپن کے بہت سے واقعات ہیں۔ ایک واقعہ کچھ یوں ہے کہ سیدنا ایاس بن معاویہ جو تھے نا، وہ ایک یہودی کے پاس پڑھا کرتے تھے، ریاضی کا علم حاصل کرتے تھے۔ وہ یہودی، چونکہ وہ یہودی تھا، ایک دفعہ اس کے پاس نا اس کے دوست ملنے کے لیے آئے، تو یہودی کو یہ تھا کہ یہ ابھی چھوٹا ہے، اسے کسی بات کا علم نہیں، تو اپنے دوستوں سے کہنے لگا کہ دیکھو مسلمان بھی کتنے عجیب ہیں، کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے اور وہاں جا کے کھائیں پیئیں گے بھی، لیکن ہمیں بولو براز نہیں آئے گا۔
پھر اس نے کہکا لگایا اور ہنسنے لگا اور کہنے لگا واہ کتنے احمق ہیں یہ۔ اچھا جب انہوں نے ایاس بن معاویہ نے یہ بات سنی نا، اگر ان کی جگہ کوئی اور شخص ہوتا تو فوراً غصے سے بول اٹھتا، کیونکہ وہ تو مسلمان تھے، لیکن انہوں نے اطمینان کے ساتھ اور ادب کے دائرے میں بات کی۔ پہلے انہوں نے کہا کہ اے استاد اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں بھی کچھ عرض کروں۔ تو انہوں نے کہا ہاں ضرور، تو بھی بتا۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایک بات بتائیے، جو کچھ آپ دنیا میں کھاتے ہیں کیا وہ بول و براز کے ذریعے باہر نکل جاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہرگز نہیں، تم کو کس نے یہ کہا؟ پھر انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات کا جواب دیجئے کہ جو چیز باہر نہیں نکلتی وہ کدھر چلی جاتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے جسم کا حصہ بن جاتی ہے۔ پھر انہوں نے بات جاری رکھی اور کہا کہ اگر یہ بات میں کہوں کہ جنت کے ماحول کو پاکیزہ رکھنے کے لیے، صاف رکھنے کے لیے وہ تمام کا تمام کھانا جسم کا حصہ بنا دیا جائے تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ جب انہوں نے یہ بات سنی اور ان کے دوستوں نے یہ بات سنی تو بالکل حیران رہ گئے اور بولنے لگے واہ کیا خوب تیری ذہانت۔ اور اس کے بعد انہوں نے انہیں شاباش دی اور کہا کہ تو نے مجھے دوستوں کے سامنے لاجواب کر دیا۔ اسی طرح ان کے اور بھی واقعات ہیں۔ ایک دفعہ نا ان کا ایک جید عالم کے ساتھ اختلاف ہوا، تو اس نے بہت سے دلائل پیش کیے کیونکہ یہ حق پر تھے اور ان کی بات ماننے کو تیار ہی نہ تھے۔ تو اس پر عدالت میں فیصلہ چلا گیا۔ جب عدالت میں گئے تو جا کے جج کے سامنے انہوں نے اپنا مقدمہ پیش کیا اور اس کے خلاف جو تھے اور جید عالم کے خلاف زور زور سے دلائل دینے لگے۔ جب جج نے یہ بات سنی نا تو وہ فوراً بول اٹھا اور کہنے لگا کہ اے بچے، تو اس قابل احترام شخصیت کے سامنے کھڑا ہے، تجھے چاہیے کہ عزت اور ادب کے دائرے میں رہ کر بات کر۔ انہوں نے کچھ یوں جواب دیا کہ جناب والا وہ حق جو میں دلائل پیش کر رہا ہوں وہ حق ہیں اور میرے جو دلائل ہیں وہ ان کی عزت سے کہیں بہتر ہیں۔ اس کے بعد جو قاضی تھا وہ غصے میں آیا اور اس نے پھر کہا کہ تو خاموش ہو جا۔ پھر انہوں نے بڑے ہی اطمینان کے لہجے میں کہا کہ اے قاضی اگر میں خاموش ہو جاؤں تو آپ مجھے بتلائیے کہ میرے جو مقدمہ ہے وہ کون پیش کرے گا؟ اس پر قاضی مزید غصہ ہوا اور کہنے لگا کہ جب سے تو ادھر آیا ہے بولتے ہی جا رہا ہے، میں تجھے کہتا ہوں خاموش ہو جا۔ پھر انہوں نے پھر جواب دیا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ حق ہے کہ باطل؟ اس پر قاضی نے کہا کہ یہ بالکل حق ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ رب کعبہ کی قسم یہ کلمہ بالکل برحق ہے اور ہم سب اسی کے عاجز بندے ہیں اور آخرت میں اسی کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ جب انہوں نے یہ کلمہ ادا کیا تو قاضی جو تھا انہوں نے اس کے جو دلائل پیش کر رہے تھے ان کے حق میں فیصلہ دیا۔ اسی طرح جب جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی گئی تو ان کی جو ذہانت تھی اس میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ایک دفعہ عبد الملک بن مروان جو تھے وہ دورے پر نکلے اور بصرہ دورہ کیا خلافت سے پہلے، تو انہوں نے نا دیکھا کہ ایک نوجوان جا رہا ہے جس کے پیچھے 4 بزرگ ہیں۔ جب انہوں نے یہ معاملہ دیکھا تو سوچنے لگے کہ یہ بزرگ بھی کتنے احمق ہیں، کیا ان کے پاس اتنی عقل اتنی ذہانت نہیں کہ اس نوجوان سے آگے چل سکیں؟ اچھا ان سے رہا نہ گیا تو جا کے اس شخص سے پوچھنے لگے نوجوان سے کہ اے نوجوان تیرا نام کیا ہے اور تو کون ہے؟ اس پر انہوں نے کہا ادب کے دائرے میں رہ کر بات کرتے ہوئے کہا کہ امیر کی عمر دراز ہو اور اقبال بلند ہو، میرا نام ایاس بن معاویہ مزنی ہے اور میری عمر جو ہے وہ اسامہ بن زید جتنی ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لشکر کا امیر مقرر کیا جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ جب عبد الملک بن مروان نے یہ بات سنی نا تو وہ حیران رہ گیا اور فوراً بول اٹھا کہ اے نوجوان، تو ان 4 بزرگوں سے آگے چلنے کے بالکل قابل ہے اور اس بات کا تو حق رکھتا ہے، اللہ تمہاری جوانی اور تیرے علم میں برکت عطا کرے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ ایک سال لوگ رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکلے، تو اس میں جلیل القدر صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ اس کے بعد لوگ چاند کو تلاش کر رہے تھے، ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، کسی کو بھی چاند نہ نظر آیا، لیکن حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا انہوں نے ایک سمت میں اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ دیکھو چاند نظر آ گیا، بار بار پکار کر کہنے لگے۔ سب لوگوں نے اس سمت دیکھا لیکن ان کو کہیں چاند نہ نظر آیا۔ ایاس بن معاویہ جو تھے وہ بھی اسی جگہ میں موجود تھے۔ جب انہوں نے صورتحال کو دیکھا تو اس کے بعد انہوں نے سیدنا انس بن مالک ان کی طرف غور سے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھ کے آگے نا ایک باریک سا سفید بال جو تھا وہ آ گیا تھا، جس کی وجہ سے انہیں ایسا دکھائی دے رہا تھا کہ جیسے کہ گویا کہ چاند ہو، کیونکہ اس وقت ان کی عمر 100 سال سے بھی زائد ہو چکی تھی اور ضعف بصارت کی وجہ سے،
ان کی آنکھ بھی جو تھی وہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہی تھی۔ پھر بری ادب کے پاس ان سے جا کر اجازت لی اور اپنا ہاتھ بڑھا کر ان کے جو بال تھا وہ سائڈ پہ کیا۔ پھر ان کو کہا کہ کیا اب آپ کو بال نظر آ رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ اب آپ کو چاند نظر آ رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، مجھے اب چاند نہیں نظر آ رہا۔ اس کے بعد انہوں نے ان کو تمام تفصیلات بتلائیں۔ اسی طرح جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی گئی، ذہانت میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ بڑے بڑے عالم جو تھے ان کی طرف رجوع کرتے، اور بڑے بڑے جو بزرگ تھے، عالم تھے، ان کی امامت میں نماز پڑھتے۔ لیکن کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو ان کا ٹیسٹ لینے کے لیے ان سے مسئلہ وغیرہ دریافت کرتے تاکہ ان پر غالب آ سکیں۔ ایک دفعہ ایک کسان ان کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا کیا ایاس بن معاویہ، کیا شراب حرام ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل شراب حرام ہے۔ اس پر انہوں نے کہا، اپنی دلیل پیش کرتے ہوئے کہا کہ اگر میں کہوں پھل اور پانی کو پکایا جائے اور اس کے بعد، حالانکہ یہ دونوں چیزیں حلال ہیں، تو اس کے بعد شراب کو کس طرح تم حرام کہہ سکتے ہو؟ کیونکہ پھل اور پانی کو آگ پر پکایا جاتا ہے، اسی سے شراب بنے گی، لیکن یہ دونوں چیزیں حلال ہیں۔ تو انہوں نے پھر بھی بڑے اطمینان اور دھیمے لہجے میں کہا کہ اے کسان، تو نے اپنی بات ختم کر لی؟ تو کسان نے کہا ہاں میں نے اپنی بات ختم کر لی۔ پھر وہ بولنا شروع ہوئے اور کہنے لگے کہ اگر میں تجھے کہوں کہ ایک چلو پانی تیرے منہ پہ دے ماروں تو کیا تجھے تکلیف ہوگی؟ تو اس نے کہا کہ ہرگز نہیں، ایک چلو پانی سے کس کو تکلیف ہو سکتی ہے بھلا؟ اس پر انہوں نے کہا کہ اگر میں تجھے ایک مٹی اٹھا کے ماروں پھر؟ اس نے کہا ہرگز نہیں، اس پر بھی نہیں ہوگی۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر میں توری ایک مٹھی اٹھا کر تجھے ماروں؟ پھر اس نے کہا کہ اس پر بھی مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ پھر انہوں نے دلیل دیتے ہوئے کہا کہ اگر میں اسی پانی، توری اور مٹی کو اٹھاؤں اور اسے ملا دوں آپس میں، اس کے بعد دھوپ میں اسے سکھاؤں اور جب وہ خشک ہو جائے تو پھر تجھے دے ماروں، تو کیا تجھے تکلیف ہوگی؟ تو کسان فوراً بول اٹھا ہرگز مجھے تکلیف ہوگی، اور اس طرح تم مجھے ہلاک کر دو گے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ اسی طرح شراب کی مثال ہے، جب پھل اور پانی کو آگ میں پکایا جاتا ہے تو اس میں کچھ ایسی چیزیں مل جاتی ہیں جس کی وجہ سے اس میں نشہ پیدا ہو جاتا ہے، اسی لیے شراب کو حرام کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح ان کے پاس ایک اور مقدمہ آیا جس میں 2 شخص تھے۔ پہلے سے پوچھا گیا تو اس نے اپنا مقدمہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اس شخص کو اپنی امانت دی، تو جب میں نے اسے اپنی امانت واپس مانگی، کچھ پیسے تھے، جب میں نے واپس مانگے تو اس نے بالکل انکار کر دیا۔ پھر دوسرے شخص سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ اس نے مجھے کوئی بھی امانت پیش نہیں کی، اور اگر یہ گواہ پیش کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں قسم کھانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اب وہ اس قدر ذہین اور ذہانت رکھتے تھے کہ وہ معاملے کو سمجھ گئے، اور انہیں اس بات کا بھی علم ہو گیا کہ یہ قسم کھانے والا آدمی ہی جھوٹ کہہ رہا ہے، لیکن اس کے سامنے کوئی دلیل بھی پیش کرنی تھی۔ پھر اس شخص سے پوچھا گیا کیا تیرے پاس کوئی گواہ موجود ہے؟ تو اس شخص نے کہا میرے پاس تو کوئی گواہ موجود نہیں، لیکن میں آپ کے آگے انصاف چاہتا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ کس جگہ پر تو نے اسے امانت دی؟ تو اس نے بتایا کہ فلاں جگہ فلاں پیر کے پاس اس نے مجھے امانت دی۔ تو اسے کہا گیا کہ تم اس جگہ پر اپنی جا کے امانت تلاش کرو، شاید وہ ادھر ہی پڑی ہو۔ تو اس شخص کو بھیج دیا گیا۔ دوسرا جو شخص جھوٹ بول رہا تھا اسے اپنے ہی پاس بٹھا لیا۔ اس کے بعد وہ اپنے جو معاملات تھے اس میں مگن رہے، لیکن وہ شخص جو تھا وہ بھی عقل مند تھا، اس کے چہرے پر کوئی بھی تاثر نہ تھا کہ وہ جھوٹ کہہ رہا ہے، اس طرح، اور نہ ہی خاموشی سے بیٹھا رہا، اور نہ ہی اس نے کسی سے کوئی گفتگو کی۔ جب انہوں نے کہا کہ یہ اس طرح کوئی بھی بات بتانے والا نہیں، وہ جو تھے اپنی باتوں میں مصروف رہے، اور اچانک سے اس شخص کی طرف آئے اور سوال کرنے لگے کہ کیا تجھے معلوم ہے کہ وہ شخص اس جگہ پر پہنچ گیا ہوگا جہاں تو نے مال دیا، اس نے تجھے مال دیا؟ تو بالکل اچانک اس کی طرف گئے تو وہ فوراً بول اٹھا کہ نہیں، وہ جگہ تو یہاں سے بہت سے فاصلے پر ہے، تو میرا خیال سے ابھی تک وہ نہیں پہنچا ہوگا۔ اس طرح انہوں نے کہا کہ اے کم وقت، تو امانت لینے سے انکار کرتا ہے، امانت لینے کا انکار کرتا ہے اور اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ وہ جگہ کہاں ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی بات میں خود ہی پھنس گیا اور اس نے امانت اس شخص کو واپس کر دی۔ ایک دفعہ ایک اور مقدمہ ان کے پاس آیا جس میں 2 شخص تھے، اور ایک شخص نے کہا کہ میرے پاس سرخ رومال تھا جو کہ میں نے حوض میں نہانے کے لیے گیا اور میں نے رومال جو تھا اپنے کپڑوں کے پاس رکھا۔ اس کے بعد جو تھا دوسرا شخص آیا، اس نے بھی اپنا رومال جو تھا کپڑوں کے پاس رکھا اور وہ بھی نہانے کے لیے چلا گیا، لیکن جاتے وقت اس نے رومال جو تھا اس کو تبدیل کر دیا، یعنی کہ جو میرا تھا رومال وہ اچھا تھا، عمدہ تھا اور قیمتی تھا، لیکن جو اس کا رومال تھا وہ بسیدہ تھا اور پرانا تھا۔ ایک رومال سرخ تھا اور ایک جو تھا وہ سبز تھا۔
دوسرا رومال اپنے ساتھ لے گیا تو اس نے کہا کہ میں نے قدموں کی نشاندہی کرتے ہوئے اس کے پاس پہنچا اور جا کر اپنے رومال اسے لینا چاہا تو اس نے بالکل انکار کر دیا۔ پھر دوسرے شخص سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ یہ میرے قبضے میں ہے اور چونکہ یہ میری ملکیت ہے اور میں نے اسے خود خریدا ہے اس لیے میں اسے ہرگز واپس نہیں کروں گا۔ اگر اس کے پاس کوئی گواہ موجود ہے تو وہ پیش کرے۔ پھر اس سے بھی پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی بھی گواہ نہیں، لیکن میں انصاف کے ساتھ فیصلہ چاہتا ہوں۔ تو ایاس بن معاویہ مزنی جو تھے نا، انہوں نے فوراً سے اپنے غلام جو تھے ان کو حکم دیا کہ کنگھی کو لایا جائے۔ جب کنگھی لائی گئی، دونوں کے سر پہ پھیری گئی تو ایک کے سر سے سرخ ریشے نکلے اور دوسرے کے سر سے سبز ریشے۔ جس کے سر سے سرخ ریشے نکلے تھے اسے سرخ رومال دیا گیا اور جس کے سر سے سبز اسے سبز دیا گیا۔ اس طرح جس نے رومال چوری کیا تھا اسے اس کا رومال واپس کر دیا گیا اور اس پر اسے سزا بھی دی گئی۔ ایک دفعہ کوفہ کا ایک شخص جو تھا ان کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں نے فلاں شخص کو اپنی امانت دی، چونکہ وہ لوگوں میں مشہور تھا کہ وہ بہت ہی دیانتدار ہے، امانت دار ہے، اس لیے میں نے اسے امانت دی، لیکن جب ابھی میں نے واپس آ کر اسے امانت مانگی تو اس کا انکار کرتا ہے۔ لوگوں میں وہ شخص مشہور بھی تھا کہ بہت ہی امانت دار ہے، اس لیے کوئی بھی اس شخص کی بات سننے کے لیے تیار نہ تھا، لیکن قاضی کے پاس جا کر اس نے اپنا مقدمہ پیش کیا تو قاضی نے پوچھا کیا تو نے اس شخص کو بتایا کہ تو ادھر آیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں نے نہیں بتایا۔ پھر اس نے کہا کہ تو اب گھر واپس جا، تو کل میرے پاس پھر آنا تو میں تجھے تیری امانت واپس کر دوں گا۔ تو وہ شخص چلا گیا۔ پھر قاضی خود اس شخص کے پاس گئے جس کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ اس نے میری امانت لی۔ جب اس کے پاس گئے تو جا کر کہنے لگے کہ اے شخص، تیرے پاس کوئی ایسی جگہ ہے؟ میرے پاس بہت سا مال ہے یتیموں کا، اور وہ بھی چونکہ چھوٹے ہیں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جب وہ بڑے ہو جائیں تو تم ان کا مال واپس کر دو، کیونکہ تم ہی کسی علاقے میں دیانتدار امانتدار لگتے ہو اور لوگوں میں تمہارے کافی چرچے بھی ہیں۔ تو اس نے کہا کیوں نہیں، میں ضرور امانت رکھوں گا آپ کی۔ تو انہوں نے کہا کیا تیرے پاس کوئی ایسی جگہ ہے جہاں تو امانت رکھ سکے؟ تو اس شخص نے کہا یقیناً میرے پاس ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کل تم اپنے ملازم کو لے کر ادھر آ جانا اور میں تجھے امانت دے دوں گا۔ اس کے بعد وہ واپس چلا گیا۔ جب اگلے دن وہ شخص آیا جس نے پہلے مقدمہ پیش کیا تھا تو آ کر اس نے اپنی امانت قاضی سے مانگی، تو قاضی نے کہا تو اب اس شخص کے پاس جا اور جا کر اپنی امانت واپس مانگ۔ اگر وہ انکار کرے امانت دینے سے تو کہنا کہ اگر تو نے مجھے امانت نہ دی تو میں قاضی سے جا کر تیری شکایت کروں گا۔ پھر وہ شخص گیا اور جا کر جب امانت مانگی تو اس نے صاف صاف انکار کر دیا، لیکن جب اس نے کہا کہ میں قاضی سے جا کر تیری شکایت کروں گا تو اس نے فوراً سے امانت دینے پر راضی ہوا اور کچھ مال اور اسے زیادہ دیا تاکہ قاضی کو وہ نہ بتائے۔ پھر وہ اپنا مال لے کر فوراً قاضی کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ اس شخص نے مجھے امانت واپس کر دی۔ پھر اس کے بعد جب اگلے دن وہ ملازم لے کر امانت لینے کے لیے آیا، یعنی کہ جو مال قاضی نے کہا تھا کہ میں تجھے دوں گا، تو وہ لینے کے لیے آیا تو قاضی فوراً اس سے بول اٹھے کہ تو دین کا استعمال کرتا ہے، لوگوں کی امانتیں ہڑپ کرتا ہے، اور اسے اس پر سخت سزا دی گئی۔ اسی طرح انہیں اور بھی مقدمہ پیش آتے رہے تو انہوں نے ذہانت کے ساتھ ان کو سلجھانے کی کوشش کی، کبھی بھی کوئی ان پر غالب نہ آیا، صرف ایک دفعہ۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو تھا مجھ پر غالب آیا۔ ایک دفعہ وہ اسی طرح مقدمہ جو تھا انہیں سلجھا رہے تھے کہ ایک گواہ آیا اور گواہی دیتے ہوئے کہنے لگا کہ فلاں باغ جو ہے وہ فلاں شخص کا ہے اور اس بات کی میں گواہی دیتا ہوں۔ جب انہوں نے یہ بات سنی، اور اس قدر اس نے زور سے کہا، روب دبدبا سے کہا، جب انہوں نے یہ بات سنی تو اس کا امتحان لینے کے لیے کہنے لگے کہ کیا تجھے یہ معلوم ہے کہ اس باغ میں کتنے درخت ہیں؟ تو وہ شخص جو تھا وہ گھبراہٹ میں نہیں آیا بلکہ اطمینان سے کھڑا رہا، سر جھکا کر کہنے لگا کہ جناب والا گستاخی معاف، اب کتنے عرصے سے اس کمرے میں اور اس قاضی کے منصب کو کتنے عرصے سے اس کمرے میں رہ رہے ہیں اور یہ جو فیصلے ہیں ان کو سر انجام دے رہے ہیں؟ تو قاضی نے کہا، جو ایاس بن معاویہ تھے انہوں نے کہا کہ کافی عرصے سے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ بات بتا سکتے ہیں کہ اس کی چھت پر کتنی لکڑیاں موجود ہیں؟ اس پر قاضی جو تھے وہ بالکل حیران و پریشان ہو گئے اور کہا مجھے علم ہے کہ تو ہی اپنی گواہی میں سچا ہے، اور فیصلہ جو تھا اس کے حق میں دے دیا گیا۔ اسی طرح انہوں نے اپنی عمر بسر کی اور 76 سال کی عمر میں انہوں نے خواب دیکھا کہ ان کے والد اور ان کا گھوڑا دونوں آپس میں برابر جا رہے ہیں۔ جب انہوں نے خواب دیکھا نا تو 76 برس جب بیت گئے تو ان کے باپ جب وفات پائی تھی نا تو ان کی عمر بھی 76 سال تھی۔ جب 76 سال ہوئے تو یہ بستر پر لیٹے تھے اور ان کی طبیعت کافی خراب ہوئی۔ گھر والے آئے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا تم لوگوں کو یاد ہے کہ یہ کون سی رات ہے؟
انہوں نے کہا نہیں. پھر انہوں نے کہا کہ یہ وہی رات ہے جس دن میرے ابا جو تھے وہ اس دنیا سے چلے گئے. تو یہ بات انہوں نے کہی اور سو گئے. اور اس کے بعد جو تھا سو گئے اور صبح جب انہیں اٹھایا گیا تو وہ ابدی نیند سو چکے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون.